السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ ارشد ندیم کے گرد نور کا حالہ، ایک واقعہ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، دیکھیے ایسے تو میڈل نہیں لایا۔ ہاں، ایسے میڈل تو نہیں لایا۔ ظاہر ہے کہ جو ارشد ندیم کی فوٹیجز ہیں وہ تو ہم نے سب نے دیکھ لی، پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے، لائیو بھی دیکھ لی۔ کچھ لوگوں نے ریکارڈڈ دیکھ کر پلے کر کے اس پہ خوشی کا اظہار بھی کر دیا کہ یس جیت گئے۔ ہاں، تو وہ بھی ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ یہ تو تھا گولڈ میڈل جیتنے والے دن کا واقعہ، یہ جو فوٹیج ہے، یہ سب تمام چیزیں۔ اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا؟ اچھا، یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تصویریں، اس کے اسکرین شاٹ بڑے چل رہے ہیں۔ واقعے میں لکھا کیا ہے؟ واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ ارشد ندیم دائیں ہاتھ سے جیولن تھرو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سال اولمپکس میں وہ انڈیا کے نیرج چوپڑا اور چیک کھلاڑی وید چیک کو سخت مقابلہ دے رہا تھا، لیکن سب کا خیال تھا کہ نیرج چوپڑا فائنل جیت جائے گا۔ ارشد ندیم کا کوچ بتا رہا تھا کہ فائنل سے ایک رات پہلے کھانا کھانے کے بعد ارشد ندیم کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہوئی۔ اسے اپنے دائیں کندھے کے مسل میں درد ہوا۔ اب یہ اس کا وہی کندھا ہے جہاں سے وہ تھرو کے لیے اس کو یوز کرتا ہے، مین ود دی گولڈن شولڈر وغیرہ ٹائپ کی باتیں ہوتی نا۔ یہ مسل میں درد ہوا جو کہ پھیل کر پورے بازو تک چلا گیا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور اسپتال جاتے جاتے تک اس کے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں سن ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے خیال میں اس کے کھانے میں کوئی ملاوٹ کی گئی تھی جس سے اس کے کندھے کے مسلز کانٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ وہ کل کے فائنل سے دستبردار ہو جائے کیونکہ وہ اپنا بازو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا۔ ارشد ندیم کے لیے کل کی رات، یعنی وہ جو رات تھی ایک رات پہلے، وہ بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کی ساری عمر کی تپسیا، تیاری اور امیدیں اس رات سے جڑی تھیں۔ وہ جاگتا رہا اور کڑتا رہا۔ اسی دوران رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک سفید لباس میں ملبوس ہیولا آسمان سے نیچے اتر رہا ہے۔ اس کے گرد نور کا ہالہ پھیلا ہوا ہے، اس آسمان سے اترتے ہیولا کے گرد، اور اس کی خوشبو سے زمین و آسمان مہک رہے ہیں۔ اچھا۔ اس سے پھوٹنے والی روشنی سے ارشد ندیم کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ وہ شخصیت قریب آئی، ارشد کے کندھے پر ہاتھ پھیرا، دائیں کندھے پر، تو اس کا درد جاتا رہا۔ اسی دوران اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بازو ہلایا تو اس کا بازو بالکل ٹھیک تھا۔ اچھا۔ اگلے دن یعنی فائنل میں وہ کھیلا تو اللہ کی مہربانی سے جیت گیا۔ ارشد اسی سوچ میں گم تھا کہ وہ بزرگ شخصیت کون تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنے سکور پر پڑی، جو اس نے میٹر کور کیا تھا اپنے تھرو سے، سکور پر پڑی۔ ارشد ندیم نے 92 میٹر دور جیولن پھینکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ 92 اس کے ذہن میں چھناکا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ 92 میں ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ کراماتی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے عمران خان وسیلہ بنا اور ارشد ندیم نے پاکستان کو گولڈ میڈل دلوایا۔ اب یہ جو پوسٹ ہے یہ سوشل میڈیا پر لکھی گئی، اس میں کچھ اور لائنز بھی ہیں۔ اتنے پوسٹ کا اسکرین شاٹ کہ عمران خان اللہ کے کرم سے وسیلہ بنا اور ارشد ندیم کو پاکستان کو گولڈ میڈل جتوا دیا، ٹھیک ہے۔ اتنا وائرل ہو رہا ہے، اس میں چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں لال کر کے۔ پوسٹ ایک آدمی کے ہاتھ تو نہیں لگی؟ اچھا، میں آپ سیٹس کرتا ہوں، لال کر کے نشان زد کر کے اس میں جملے وائرل کیے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تک ہے۔ یہ پوسٹ جو ہے، یہ پورا ویڈیوز کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے پرو پی ایم ایل این ایکٹیوسٹ۔ ان کا نام ہے RA شہزاد DK، یہ ڈاکٹر اور شاکٹر سم تھنگ کچھ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ ان ڈاکٹر صاحب نے کہا عمران نیازی نعوذ باللہ ایک نور ہے، یعنی اس پوسٹ پہ انہوں نے کمنٹ کیا، اس کے وسیلے سے ارشد ندیم جیتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اکاؤنٹ ایسے کفریہ کلمات کثرت سے لکھتا ہے۔ پاکستان جہاں آدھی زیادہ آبادی پڑھی لکھی نہیں، وہاں اس سے کتنے لوگوں کے ایمان بھٹک جائیں گے۔ خطرناک چیز، اس پوسٹ کو ہزاروں لائکس ملتے ہیں، مطلب یوتھ ہی یہ ایمان بھی لا رہے ہیں۔ یہاں کوئی مذہبی رہنما، کوئی مفتی نہیں بولتا کہ آخر کیوں مسلسل نیازی کو ایک پیغمبر یا ولی بنایا جا رہا ہے۔ یہ کس کا مشن ہے؟ مسلمانوں کے عقیدوں پر یوں حملہ کیا جائے۔ اچھا، وہ پر
پر عقیدوں پر یوں حملہ کیا ہے، اس کو پریوں پڑھنے والا تھا. حکومت اور پی ٹی اے ایسے اکاؤنٹ کیوں بین نہیں کرتی جو نوجوانوں کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں؟ کل کو یہ فرقہ بن جائے گا تو پھر اس کی تباہ کاریوں کو کیسے روکیں گے؟ لوگ جان لینے دینے پر تل جائیں گے. آپ بھی آواز اٹھائے. مطلب آگ لگا دی بھائی نے، اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. جو پوسٹ تھی جس پہ کمنٹ کیا گیا ہے، جس میں وہ آسمان سے ہیولا اترا، وہ تھی بابا کوڈا نام کے ایک اکاؤنٹ سے. عذرا ہے مذاق. ٹھیک ہے، یہ فیس بک پر بھی بڑا وائرل اکاؤنٹ تھا. بابا کوڈا نے آخر میں لکھا کہ میری جو پوسٹ ہے یہ 92 میٹر تک جائے گی، اور مذاق بھی اڑایا اور پٹواریوں کو فلانا فلانا ایک ولگر سی بات لکھتی. اب وہ ولگر سی بات ہٹا کے اس کے بعد عمران خان اللہ کا نور وغیرہ جو بکواس، جس کے یعنی انہوں نے مذاق اڑایا اور ایک سرکاسٹک سی سچویشن پیدا کی. لوگوں نے اس کے نیچے سے وہ جملہ اٹھا کے دیکھو یہ یوتھی عمران خان کو ولی بنا رہے ہیں، دیکھو یوتھی عمران خان کو ولی بنا رہے ہیں، دیکھو عمران خان کو کیا بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد اس بندے نے جب یہ کر دیا تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بار دیکھی گئی، یہ 15,000 بار دیکھ لی گئی. اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے ڈھیروں لوگوں نے کمنٹ شمنٹ کر دیا اور لوگوں نے اس پر کوٹ کرتے ہوئے جو باتیں کی. وہ یار اس بندے نے نام خود کوڈا رکھا ہوا ہے، اب یہ خود بھی بتائے گا کہ کوڈا کیوں ہوا ہے. اور پھر کسی صاحب نے اس پہ وہ وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے کی انیشلز لکھ دیے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک صاحب نے وہ بتا رہا ہوں جو بتانے کے قابل ہیں، دجال لگتا ہے دجال، یہ بھی کسی نے کمنٹ کیا ہوا. پھر کسی نے کہا خان صحیح کہتا ہے. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے، یعنی پھر انہوں نے اس کا جو اصل حصہ تھا وہ بھی شیئر کر دیا. اچھا، کیا یہ کفریہ کلمات نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں. وہ تو شکر ہے کہ یہ خاتون تک نہیں پہنچی پوسٹ، ورنہ خاتون بھی اس پہ کچھ لکھ دیتی اور یہ اور وائرل ہو رہی ہوتی. لیکن بہرحال یہ کسی نے پورے ایک نونی طبقے کو سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے مذاق کیا تھا. اور نونی طبقے نے کہا شکریہ، اب ہم اس میں سے اتنا اتنا کاٹیں گے اور کاٹ کے کہیں گے، ہاں، اور کاٹ کے کہیں گے تم نے عمران خان کو ولی بنا دیا، تم نے ایک فرقہ بنا دیا، تم دجالی فرقہ ہو، تم مذہب کے خلاف ہو، تم اسلام کے خلاف ہو، تم لانتی، تمہیں مار دینا چاہیے، تم اس ملک میں پتہ نہیں کیا کرو گے، تم ڈیجیٹل دہشت گرد ہو. یہ بنا کے اب وہ اس کے بعد جو چاہے آگ لگا دے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو یہ سلسلہ ہے. اور ارشد ندیم جو ہے وہ ہمارے ہاں کچھ بھی ممکن ہے. مطلب یہ جو سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، ایسی لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ اتنی ہی پوسٹ کاٹ دیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد جب چلتی ہے تو وہ گجرانوالہ میں ایک بابا ہیں، بابا نانگے شاہ، ان کا دربار ہے. اچھا، بابا نانگے شاہ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کوئی الگ ورڈ ہے نانگے؟ پتہ چلا وہ ننگے کی بگڑی ہوئی فارم ہے. اچھا، بابا جی جو ہیں وہ ہر وقت بے لباس گھومتے تھے. اچھا، تو وہ بابا بن گئے. مرنے کے بعد ان کو دفنانے کے بعد کسی نے کہا جی بابا جی کی کرامت تھی. اچھا، وہاں پہ لوگ آنے لگے. بابا جی کیا کرتے تھے؟ بابا جی ہر وقت سگریٹ پیتے تھے، بے لباس گھومتے تھے، ہر وقت سگریٹ پیتے تھے. اتنے بے عقیدہ لوگ ہیں کہ وہ اب اس کے مزار پہ آتے. منت ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ آنے والے کسی مزار پہ آتے ہیں نا تو پھول لے کے آتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز لے کر آتے ہیں، دیگ ہوتی ہے بانٹ دیتے ہیں وہاں پہ مستحقین میں. اس کے مزار پہ آنے والے آتے ہیں ساتھ میں ڈبی لے کے سگریٹ کی، کئی بار ڈنڈا لے کے، وہ جو بڑا جس میں ملٹیپل سگریٹ کے پیکٹس ہوتے ہیں، ڈنڈا لے کے. اور وہ ڈنڈا کہتے ہیں اس کو، وہ سب لا کے وہ ایک وہاں پر وہ رکھی ہوئی ہیں تغاریاں اور چھابے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سگریٹس پڑے ہوتے ہیں، پیے ہوئے آدھے سگریٹس. اگر آپ کو منت ماننی ہے وہاں پہ تو آپ اس میں سے آدھا سگریٹ اٹھائیں، کش لگائیں، ڈال دیں، اس میں مزید سگریٹ ڈال دیں منت ماننے والوں کے لیے. تو ایسی جہالت ہمارے ہاں بڑی آسان ہے. ہمارے ملک میں کئی جگہوں پر ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر بیماری کی وجہ سے گدھا دفنایا ہوا ہے، اور گدھے کو دفنانے کے بعد دبانے کے بعد وہاں پر جو ہے گھوڑا بھی دفنایا ہوتا ہے. ہاں، کہتے ہیں گھوڑے لوشا، بابا گھوڑے لوشا. بابا گھوڑے لوشا یہ کہاں پر ہے؟ یہ سندھ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ بھی بابا گھوڑے لوشا چلتا ہے. اور جب تک یہ مسٹری نہیں بتاتی تب تک وہ پیسے مل رہے تھے بابا کو. اچھا، اور گھوڑے کو خود بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ کمال. سب سے بڑا اس میں جو مسئلہ ہے نا وہ ہے لوگوں کی تعلیم سے دوری. اور یہ جو حضرت ہیں ڈاکٹر آر اے شہزاد،
یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہی کیا ہے نا. ہاں یہ اپنے آپ کو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں, سوشل میڈیا کا ماہر بھی کہتے ہیں, ماہر تعلیم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی یہ سوشل میڈیا پر ان کے اپنے دعوے کے مطابق کوشش بھی کر رہے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ ایسے اکاؤنٹس کو جن کو جماعتیں باقاعدہ اون کرتی ہیں, فضل الرحمان کی جماعت اس بندے کو, شہزاد کو اکثر بلاتی ہے کہ وہ ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے جو سیشنز وغیرہ ہیں ان میں آن لائن شرکت کرے اور ان کو ایجوکیٹ کرے. یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. اب بندہ سوچے کہ یار اس کو کم از کم روکنا چاہیے. یہ اب ہماری مذاق اڑاتے تھے, ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بھی پتہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جتنا پیس میں نے اس کا پڑھا اتنے پیس پہ لگا کے دیکھو طارق متین اور یہ ستار بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, یہ یوتھی نعوذ باللہ بیٹھ کے عمران خان کو ولی بنا کے کیا بکواس کر رہے, دیکھو ان لوگوں کو. تو پھر وہ مطلب ہم پہ بھی کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.